تیری ذرا بلند کر صلوات پڑھ۔ میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں خلاق دو عالم ایک وعدہ فرما رہا ہے، جن سے اللہ وعدہ کرے وعدے کیسے اللہ ہو کے وعدہ فرما رہا ہے، اور یہ وعدہ سب سے پہلا کمال ہے جو اللہ کی ذات مبارک سے صادر ہو رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسے پائتبار ہوتے ہیں جن سے اللہ بھی وعدہ کرتا بعد اللہ نے وعدہ فرمایا، وعدہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کس کا وعدہ کیا؟ کچھ ہیں الذین، کچھ لوگوں سے وعدہ کیا، کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کیا، اور یہ وعدہ زمانے میں نہیں ہوا، لوگوں زمانے سے پہلے ہوا۔ اللہ تو زمانے سے پہلے ہے، یہ بھی زمانے سے پہلے ہے۔ پوچھا گیا مولا جو زمانے سے پہلے اسے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جو زمانے سے پہلے ہو اسے حجت خدا کہتے ہیں۔ پوچھا گیا مولا حجت کسے کہتے ہیں؟ نے فرمایا الحجت من لا یقول لا ادری، حجت وہ ہوتا ہے جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ کبھی یہ نہ کہے میں نہیں جانتا، لیکن لوگوں نے گنجائش دی تو کبھی تو ہمیں کہنا پڑا، اور گنجائش اس لیے دی تاکہ خود پتہ لگ جائے۔ اگر کوئی کہے ٹھہر جا میں سوچ لوں، وہ حجت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کہے میں بیٹی سے پوچھاؤں بات ختم ہو، تو سمجھ کے حجت کہا۔ اللہ نے وعدہ کیا۔ الذین، توجہ فرما، کل بات ہوئی الذین، ایک جماعت سے وعدہ ہوا۔ کب وعدہ ہوا؟ زمانے سے پہلے وعدہ ہوا۔ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، ایمان لائے۔ دیکھیں میری لفظ میں غلطی ہو گئی، ایمان لائے ٹھیک ہے، لے آئے غلط ہے۔ لیکن میں یہ اپنی غلطی میں نے پہلے محسوس کر بولا سے کر میں نے معافی مانگ لیا۔ جو پہلے ایمان لائے، لے آئے نہیں لائے، لے آئے میں کچھ کسی کا کہنا ہوتا ہے، ان کے لانے میں اختیار ہے، جبر نہیں۔ یہ اس وقت ایمان لائے کہ ابھی کسی کے کہنے والا کسی عہدے پہ فائز بھی نہیں ہوا، انہوں نے کسی کے کہنے سے پہلے ایمان نہیں لائے۔ تو پھر میں جملہ کہوں، پھر یہ جو مومن ہوئے نا، یہ مومن ہو کے ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ مومن ہو کے انہوں نے اپنے آمنو ہونے کی خبر دی۔ ہائے ہائے، یہ آمنو کہلائے، میری غور سنائے، آمنو کہلائے کون؟ یہ جن کے بعد ہوں گے یہ آمنو کہلائے۔ یہاں آمنو کہہ کے نا اللہ نے دلیل بتائی، ان سے بھی پہلے آمنو کا نمونہ ہوگا، توجہ نہیں فرمایا، لیکن یہ بھی اسی آمنو کے بعد، اسی کے بعد ہے بلا فصل، یہ آمنو کہلائے۔ آمنو کیا مطلب ہوا؟ اب چونکہ نبوت نے ختم ہونا ہے، نبوت تک رسول آمنو تھا، اب اکیلا رسول آمنو نہیں، رسول کے ساتھ کچھ اور بھی آمنو شامل ہو، بلا فصل، اور بلا فصل آمنو یہ لازم پیشے میں نبوت ہے۔ جب تک رسالت کے ساتھ علی کی ولایت نہیں ہوگی، رسالت مانی ہی نہیں۔ رسالت تب مانی جائے گی اس وعدے کے بعد۔ وعدے کے بعد آمنو کون آئے؟ یہ وعدے
اب رسول کے بعد جب تک رسالت تھی، نبوت جاری رہی، آمنو رسول تھے، صرف ان پر ہی ایمان لانا کافی تھا۔ ان کے بعد عمل صالحات کا مرکز بھی رسول تھے، کیونکہ نبوت نے ہونا ہے ختم۔ نبوت کے بعد اب قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا ہے اللہ نے پہلے رسول کے بعد آمنو کا۔ کیوں کہ اب ایمان رسول کے بعد شروع ہوا۔ کیوں کہوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان۔ اسلام پر ثواب ملتا ہے، ایمان پر جنت ملتا ہے۔ یہاں آمنو کے لیے نتیجہ کون آمنو کون بنے؟ یہ سے وعدہ ہو رہا ہے، جن کو اللہ اپنا جانشین بنا رہا ہے، اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ یہ معیار آمنو میں خود آمنو ہے۔ معیار آمنو اللہ کے نزدیک ہی 14 ہے۔ نہیں سمجھ آئی دنیا کو؟ خدا گواہ ہے معیار آمنو 14 ہے۔ جب تک آپ کے ایمان میں 14 نہیں ہے، آمنو سے ختم۔ دنیا نہیں سمجھ رہی ہے۔ دیکھیے آمنو کے نہیں، معیار آمنو کے نہیں، بلکہ یہ معیار آمنو میں اتنے بلند معیار ہیں، اور سمجھنا ہمیں ہے، اتنا بلند معیار یہ آمنو میں رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان عقیدہ ہے، عمل اس کا مظہر ہوتا ہے۔ جتنا عقیدہ بلند ہوگا اتنا ایمان بلند، اتنا عمل خود بخود بلند ہو جائے گا۔ اس لیے یہ معیار آمنو میں اتنا بلند ہے، اتنا کہ انہوں نے ابھی آگے دنیا میں عمل کیے نہیں، مگر عمل صالحات پہلے ہو گئے۔ یہ عمل صالحات بھی پہلے ہو گئے، عمل آگے یہاں کریں گے لیکن پہلے ہو گئے۔ کس بنا پر؟ اس آمنو کہلانے کی بنا پر۔ یہ آمنو میں اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے۔ اب جنہیں اللہ اپنی طرف سے اپنا جانشین بنائے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا، وعدہ کیا کیا؟ آمنو وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنائے، اپنا جانشین بنائے، پریشان ہو رہے، اپنا قائم مقام بنائے، اپنی بجائے بنائے گا۔ بجائے وہ بنائے کہ جو جہاں نہ رہتا ہو، جو ہر جگہ ہے، کسی کی خیبت میں اس کی جگہ بنایا جاتا ہے، یا فوت ہو جائے تو بنایا جاتا ہے، یا کوئی ایسا مانے ہو، مانے پھر وہ بنایا جاتا ہے جانشین۔ اللہ کے لیے موت کا تصور ختم، اللہ حی لا یموت، ہر وقت موجود ہے، پھر کیوں بنایا؟ دنیا والوں بے خبروں، اس لیے بنایا جو کام اللہ نے اللہ ہو کے نہیں کرنے، انہوں نے خلیفہ ہو۔ جو اللہ نے اللہ ہو کے کرنے تھے نہیں کرنے، انہوں نے خلیفہ ہو کے وہ کرنے ہیں کام جو اللہ نے کرنے ہیں، اور اللہ ہی کے کاموں کے لیے اللہ نے وجود شے کی نفسہی لی نفسہی میں، یہ علم کلام کی بحث ہے، اس میں اپنی غرض کے لیے ان کو بنایا کہ میں بھی رہوں اور دین بھی جانوں، ان کو خالق نے بنایا۔ اب میں یہیں سے بات کو آگے بڑھا کے، جب ان کو خالق نے اپنا جانشین بنایا تو کیسا بنانا چاہیے؟ اللہ تو بنائے گا نہیں، اللہ بنائے گا نہیں، اللہ تو خود ہے۔ اللہ بنائے گا نہیں، لیکن میری توجہ فرما، میں لفظ
اللہ بنائے گا نہیں، کیونکہ اللہ دوسرا ہے نہیں، اللہ یہی ہے، اللہ کا سارا اعتماد ہی یہی ہے۔ اب اللہ ان کو ایسا بنائے گا، ایسا ایسا، یہ اللہ بھی نہیں ہوں گے، ان سے اللہ ثابت بھی ہوگا۔ اس لیے کہا گیا، اس لیے میرے امام نے فرمایا، دنیا والوں تمہارے سجدوں سے توحید ثابت نہیں ہوتی، تم لوگوں نے آدم کو بھی سجدہ کیا، لوگوں کے سجدے سے توحید ثابت نہیں ہوتی، لوگوں نے تو بتوں کو بھی سجدہ کیا۔ سجدہ کی وحدت، توحید کی وحدت ہمارے سجدوں سے ثابت ہوتی ہے۔ جب علی سجدے میں ہوتا ہے، اللہ تکبر کر کے کہتا ہے، آؤ دیکھو۔ جسے علی سجدہ کرے وہ مسعود ہو، جس کے لیے علی ہے سبحان رب العلا و بحمدہ، سمجھ آگے؟ اب اللہ نے انہیں بنانا، کیسے بنائیں گے؟ ابو لبا نے لکھا، اب اللہ نے جو عدل کی دلیل بنائی ہے، عدل اصول دین میں درمیان میں عدل بنایا ہے، عدل، اسی عدل کے تحت تو 14 بنائے ہیں۔ آپ جنہوں نے اصول دین سے عدل نکال دیا، وہ کیا جانے اس وقت کیا ہوگا۔ بے خبر ہے نسبت ہوگی کیا؟ انہیں کیا خبر نسبت کسے کہتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے جب ان 14 کو بنانا ہے، اللہ بھی نہیں بنانا، اور کمال بھی سارے اللہ والے دینے ہیں، پھر کوئی جو صلاحیت ان میں ہوگی دینے ہیں، دینا ان کا حق ہے، فضل میں نہیں دے رہا، استحقاق میں دے رہا، اور نہیں فرمایا استحقاق وہ ہوتا ہے اگر جس کا حق نہ دیا جائے، کتنا ہی عادل کیوں نہ ہو، ظالم ہے، ان کو یہ ہے، یہ مقام دینا بھی ہے، اور دینا بھی تفضل میں نہیں، استحقاق میں۔ اب اللہ کیسے بنائے، کیسا بنائے؟ میں ایک لفظ کی جواب، ایک لفظ چھوٹی سی جواب مجھے دے دیں، کیسا بنائے؟ لفظ یہ ذہن میں رکھے، کیسا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہائے ہائے، اسے کیسا وہ کہے جو علی جیسا ہوگا، سمجھ آئیے تھوڑی سی۔ اب ان کو کیسے بنایا گیا؟ اب ان کے یہ حکم ہے کہ اللہ ان کو بنائے کیسے؟ بعدل تکوینی حقیقی۔ اللہ کے میں سمجھا سکتا، ان 14 کو جن کو اللہ اپنا خلیفہ جانشین بنا رہا ہے، ان کے لیے واجب ہے توحید کے لیے کہ ان کو کیا بنائے؟ بعدل تکوینی، تکوینی سمجھیں کیا بنے؟ میں ایسے لگا میں نے سمجھا عدل تکوینی میں کون؟ اللہ کہتا نہیں، ارادہ ہی کون؟ خدا وہاں سے باتیں نہ سمجھ آئے مجھے کہہ کیا کریں، کتنے اعتبار میں نے بات شروع کی، اور بتا رہے ہوں بعدل تکوینی حقیقی، نہ بعدل اضافی۔ ہم بھی پیدا ہوئے، میں بھی پیدا ہوں، آپ بھی پیدا ہوئے، ہم جو پیدا ہوئے ہیں بعدل اضافی پیدا ہوئے، ہماری بھی خلقت میں عدل ہے، ہمیں بے عدل پیدا نہیں کی۔ 14 کو عدل تکوینی حقیقی میں بنایا، ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ عدل اضافی کیا، یعنی ہمارے عدل کی اضافت ماں کی طرف بھی جاتی ہے، باپ کی طرف بھی جاتی ہے، جیسا ہمارا وجود ماں باپ نے مل کے بنایا ہے، اسی طرح کی ہماری خلقت بنائی، یعنی عدل اضافی
ہمارے اندر، ہمارے بننے میں عدل ہے لیکن اضافی، ماں کی طرف باپ کی طرف۔ اگر جیسا جیسا وہ ہمیں ماں باپ ہمیں اپنا وجود دیں گے نا، سمجھ آئیے نا، وجود دیں گے اسی طرح کا ہمارا وجود بنے گا۔ اضافی عدل ہے ہمارے لیے، سبحان اللہ۔ اور یہ طے ہو گیا جہاں عدل تکوینی حقیقی ہو اس کا وارث اضافی والا نہیں ہوگا۔ سمجھ آئیے گا، ان کا وارث عدل اضافی والا نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تبھی اسی لیے تو اللہ کے رسول نے علی سے کہا، علی تیری ولایت وہ مانے گا جس کا اضافت والا عدل صحیح۔ اور یہ فرما رہے ہیں وہاں گڑبڑ ہوئی تو مجھے نہیں مانا، یہی وجہ ہے یہ دن بدن کیوں بڑھتی جا رہی۔ عدل اضافی ہمارے لیے عدل اضافی، معصوم کے لیے عدل تکوینی حقیقی، ظاہری بھی باطنی بھی، خلق بھی خلق بھی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جب لگائی تو یہ جلدی سے ایک شخص نے جناب علی سے کہا، مولا رسول کے اخلاق گنوائیے۔ اخلاق خلق کی جمع اخلاق، علی آقا اخلاق رسول گنوائیے۔ رسول نے فرمایا ذرا دنیا کی نعمتیں گن۔ خوش نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے۔ اس نے کہا صرف دنیا کی نعمتوں کے لیے اتنی تھوڑی ہے، قلیل ہے، اتنی ہے گن نہیں سکتا۔ فرمایا جن کو تو گن نہیں سکتا اللہ نے انہیں قلیل کہا اور رسول کو عظیم کہا۔ جب تو قلیل نہیں گن سکتا میں عظیم بھائی۔ تو یہ کیا ہوا، ہماری جو وہ ہے یہ خلق اور خلق، خلق میں صورت ظاہری، خلق میں سیرت باطنی۔ یہ 14 خلق میں صورت ظاہری میں عین حد اعتدال۔ یہ لفظ مشکل ضرور ہے، مجھے راستے میں بھی کہتے ہیں، وہاں بھی کہتے ہیں کسی مجلس کتوں لگ گئی نہیں، میں کہوں کیا کروں، ارے تو میں نہیں لگے گا پہ لگ گئی ہو، کسی کوشش کروں گا تو روز مجھے یہی کہتے ہیں مشکل پڑتے ہیں۔ میں تو کوشش کرتا ہوں، بی بی پاک گواہ ہے، میں کہتا ہوں بی بی پاک میں کوشش کرتا ہوں کہ بات آسان ہو کے پہنچ جائے، اور یقیناً ان کی خلق ظاہری صورت عین حد اعتدال اور باطنی صورت حد عدل عین۔ یہ حد عدل عین اس معیار پر ہے کیونکہ عین حد اعتدال حد عدل عین میں یہ آمنو میں کیا ہوئے، آمنو ہی کہلائے۔ نا یہ خالق اور خلق میں کیا کہلائے، آمنو، کیونکہ انہوں نے امر الہی سے تجاوز کرنا ہی نہیں۔ جب کرنا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیا بنے، آمنو۔ آمنو اور آمنو میں کیا بنے، عامل الصالحات۔ اب اللہ نے رسول کے بعد آمنو و عامل الصالحات ان کو بنا کے قیامت تک کے لیے کہا انہیں مانو گے تو جنت ملے گی، نمازوں میں نے دینی ہی نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جتنی پڑھو، جتنا پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے۔ کہ اللہ نے جو ان کو بنایا ہے ان میں اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اب پریشان ہوتے ہیں خدا کے جانشین بنانا، جانشین
जानशीन इसलिए बनाना है जो काम अल्लाह ने अल्लाह हो के नहीं करने, इन्होंने खलीफतुल्लाह हो के वही काम करने। सब वो कह रहे थे साहब कि अल्लाह कादिर है, हकीम है, जब वो सब गालिब है, उसको उन्हें खलीफों की क्या जरूरत है? मैंने कहा मैं अभी बताते कि अल्लाह हो के अल्लाह को जरूरत है इन 14 की। अल्लाह का दीन चल नहीं सकता अगर कुरान ना हो, और कुरान अल्लाह खुद आके देगा। अरे अल्लाह जब तू कादिर है सब कुछ आ ना पढ़ के हमें कुरान देना, अल्लाह आके हमें कुरान नहीं देगा, लिखी हुई किताबें देगा, लिखी हुई किताबें भी नहीं देगा। लिखना कैफियत है, अल्लाह लिखे तो अल्लाह अल्लाह नहीं रहता। लिखना कैफियत सवाल पसीर होती है। मैं देख रहा हूँ जब किताब मुकम्मल में लिखना खत्म हो गया, जो ही खत्म हुआ वो कैफियत सवाल पसीर होगी। जो सवाल पसीर कैफियत है अल्लाह के लिए है ही नहीं। फिर ये ज़बूर तौरात इंजील किसने लिखी है? और ये लिखी गई कुरान से, और कुरान अभी उतरा नहीं था। नबियों ने लिखना नहीं, अल्लाह लिखे तो अल्लाह नहीं रहता। रसूल ने लिखते हुए भी नहीं लिखा, फिर एक ही रह गया जिसने कुरान लेकर बताया मैं ही खलीफतुल्लाह फिल आलमीन। और लिखने वाला किताबों अजय आनी नहीं, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। मैं जल्दी आपसे कह रहा हूँ इंशाल्लाह। अब जनाब अली ने कुरान किताबें लिखी, और कुरान किसने लिखा? किसने हमें पढ़ के दिया? तो जो फरमाया मेरी जगनी सामीन तशरीफ फरमाए, खलीफतुल्लाह बनने के लिए अल्लाह मुस्तखलिफ है, और 14 मुस्तखलफ संविधान की जबर 14 खलीफतुल्लाह है। अल्लाह खलीफा बनाने वाला, और पहला खलीफा इन 14 में रसूल खुदा सरकार दो आलम है। जिस सरकार दो आलम को अल्लाह ने खलीफा बनाया है, खलीफा हम तक कुरान पहुंचाने में। कुरान कलाम अल्लाह का है, ज़बान रसूल की है, पहुंचाएगा रसूल, पढ़ेगा रसूल, बनेगा कलाम इलाही। फिर मैं बस कहूँ जिनकी कलाम पर कलाम इलाही जारी हो वहाँ हिज़ियान नहीं हो। खबर हो अब ज़बाने कलाम रसूल से हमने क्या लेना है? कुरान रसूल बन रहा है खलीफतुल्लाह। क्या शर्त है खलीफतुल्लाह की? इस अम्र में, जिस अम्र में, मेरे लफ्ज़ नोट कर दो मेरे भाई, जिस अम्र में अल्लाह ने जिसको खलीफा बनाया है, उस अम्र में वो खलीफा अल्लाह के अम्र के बराबर हो। जिस अम्र में अल्लाह ने खलीफा बनाया, उस अम्र में बनने वाला खलीफा किसके साथ मुश्तरक हो? तौहीद के साथ। किसमें? सिफात में। बेशक सिफात वहाँ ऐने ज़ात हैं, यहाँ ज़ाती हैं। सिफात का ज़ाती ऐने ज़ात होना और चीज़ है, मगर सिफात का बराबर होना जरूरी है। जिस अम्र में खलीफा बनाया जा रहा है, उस खलीफा में मुस्तखलफ और मुस्तखलिफ उस सिफात में बराबर के शरीक हों, फिर जाके खलीफा। मेरे ख्याल समझ नहीं आई, या मैं नहीं समझा। अब कुरान में वजूद में आना है, और कुरान देखे जो आलिम होगा अपने इल्म में खलीफा बनाएगा। फिर जितना इल्म उस बनाने वाले का है वो उसको देगा तो वो खलीफा बनेगा।
قرآن میں، جب تک یہ سارا علم رسول کو نہیں دے گا رسول خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ علم ظاہر بھی دے، علم غیب بھی دے۔ اگر اجازت دے تو ایک لفظ میں ایک طرف پھیلا کے کہیے، دو قسم کے علم ہیں، ایک ظاہر ایک غائب۔ ظاہر علم کو عرش کہتے ہیں، غیب والے علم کو کرسی کہتے ہیں۔ یہ ظاہر والا جو علم ہے اسے عرش کے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب زمین و آسمان بن رہے تھے، میں نے یہاں سے کہے بن رہے تھے تو اس وقت اللہ کا عرش پانی پر معلوم ہو گیا۔ آسمان و زمین ہے بنتے وقت عرش بھی تھا اور پانی بھی تھا۔ پھر سچے امام سے پوچھا گیا مولا عرش کیا تھا؟ فرمایا دنیا کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا کتنے ناقص ہیں، اللہ کو بٹھانے والا بنا دیا۔ عرش کو کس نے اٹھایا تھا؟ الماء نے، پانی نے اٹھایا ہوا۔ سرکار نے فرمایا پھر الماء وزنی ہوا، جیسے عرش کو اور اللہ کو بھی اٹھایا ہوا۔ جیسے یہ کہتے انہوں نے کہا پھر عرش کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عرش اللہ کا علم ہے۔ خوش نہیں ہوئے میرا خیال ہے، خوش نہیں ہوئے۔ عرش اللہ کا علم ہے۔ جب تم سمجھ آئے کہ عرش اللہ کا علم ہے، انہوں نے کہا وہ الماء کون ہے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا؟ فرمایا خوش ہو جاؤ میرے پتر، خوش ہو جاؤ۔ ہم آل محمد ہیں جنہوں نے آسمان و زمینوں کے بننے سے پہلے اس علم کو اٹھایا ہوا تھا۔ جب یہ امام نے فرمایا تو آدمی کھڑا ہو گیا۔ مشارق الانوار میں بھی اس کا واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا مولا جب اتنا ہے، آپ آسمان و زمینوں سے پہلے اللہ کا علم اٹھانے والے تھے، حامل علم تھے، قابض تھے۔ سرکار نے فرمایا یہ کب زمانے میں آتا ہے، یہ بات میری آپ تک پہنچ۔ اس نے کہا مولا ہمیں سمجھائیں کب سے تھے، کوئی مثال دے۔ سرکار نے مثال دے کے فرمایا میرے رضا کے میرے بھائی، سرکار نے فرمایا آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے شادی جنوب تک، کل فضائے عالمین کو اے شخص خشخاش کے دانوں سے بھر دیا جائے اور تجھے کہا ہو جائے ایک ایک دانہ کر کے دے۔ جتنے مدت میں تو ایک کو گنے گا، ہم 70,000 گنا مدت پہلے تھے۔ اور سمجھ آئیے اب جب رسول کو خالق نے اپنا خلیفہ بنایا، بہت مشکل ہے لیکن یہ ہماری بھی مجبوری ہے۔ خدا کا ہماری مجبور حکم ہے یہی پڑھنا۔ میں ممبر پہ بیٹھا، خدا کی قسم ہے، میں نے کہا مولا مشکل ہے، کہنے کی آسان ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے آسان ہو جائے گی، کیا کریں ہم، ہماری بھی مجبوری ہے۔ یہ اچھی گل پتلی پتلی نہ کرو، تجھے نعرے نہیں لے دیں۔ اب جب رسول کو قرآن کے پہنچانے میں جانشین بنایا تو علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہر ایک غیب۔ ایک ظاہر، اس ظاہر کو عرش کہتے ہیں، غیب کو کرسی کہتے ہیں۔ یہ دونوں علم ہیں قرآن میں، علم غیب بھی ہے، خیال اپنے بیٹھے وہ نہیں سکتے۔ اب ایک طرف ہوتا ہے خدا کے لیے، قرآن میں غیب بھی ہے، ظاہر شہادہ بھی ہے، عالم الغیب و شہادت، غیب بھی ہے شہادت بھی ہے، قرآن کے اندر ہے۔ جب تک یہ کما حقہ کل علم اللہ رسول کو نہ دے، رسول اس کا بن ہی نہیں سکتا، دے دینا ضروری ہے۔ جب دے دیا اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں 29واں پارہ سورہ جن کی 26 نمبر آیت۔ اب رسول پڑھتا ہے عالم الغیب، قریب جانا چاہیے تھا۔ جب رسول کہے گا عالم الغیب، صرف اللہ کے عالم الغیب ہونے کا اعلان نہیں، اپنا بھی اعلان
سارا علم تو اللہ نے دیا، جب دیا تو پھر رسول غیب بھی جانتا ہے اور غیب بھی جانتا ہے، میں لفظ کہنے لگا ہوں، اور حاضر بھی جانتا ہے۔ جب رسول غیب اور حاضر جانتا ہے پھر یہ حق ہے اللہ کا کہ جانشین خود بنائے۔ لوگ کیا سمجھے رسول کیا؟ اسی لیے جب رسول غیب اور حاضر دونوں کو جانتا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے عالم الغیب ہے، اللہ غیب کا عالم ہے، تو پھر اسی غیب کے عالم رسول کا جو جانشین ہوگا پھر اس کو بھی خلیفہ ہونا واجب ہے اور اس کو بھی یہی علم دینا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ جب واجب ہے واجب ہے دینا۔ اب یہی قرآن کہہ رہا ہے عالم الغیب، اللہ غیب کا عالم ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے اس غیب پر اللہ کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ جلدی سمجھ لیں، اس غیب پر یار دنیا کو نہیں سمجھ، وہ نہیں سمجھ، غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، اتنا اہم ہے، مطلع نہیں کرتا الا، جب الا آئے تو کوئی بھائی خدا میرے بھائی کچھ ہے، الا جب کہے تو ہیں، جب ہیں تو ڈھونڈو وہ کون ہے جو آگے آئے گا وہی جانشین رسول ہو۔ کون ہمارے شیعہ میں بھی جان اتنی طرح دقت سے کام نہیں لیا، شیعہ تفصیل میں جو میں کہہ رہا ہوں شاہی نہیں لیا، میں جو پیٹ رہا ہوں بار بار پوری دنیا میں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی ایک پر بھی اپنے اس غیب کو مطلع ظاہر نہیں کرتا الا، مگر کرتا ہے کون کس پر کرتا ہے الا من ارتضی من رسول، من کے معنی انسان کامل، ارتضی معنی مرتضی ہو کر، من رسول جو رسول کی جز بن کر مرتضی ہو، جو رسول کی جز بن کر، رسول کی جز بن کر مرتضی ہے، پھر جو جز بن کر مرتضی ہے وہی تو علی ابن ابی طالب ہے، رسول کا جز ہی علی ابن ابی طالب ہے۔ جب یہ اعلان ہو گیا کہ یہ علم علی کے پاس ہے، اب اللہ نے کہا رسول سنونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا، اب علی سے کروا تاکہ دنیا جائے تیرے علم کا وارث کا۔ جناب علی نے رسول کی زندگی میں سنونی کا دعویٰ نہیں کیا، 3 دور گزر گئے نہیں کیا، جب تخت خلافت پہ بیٹھے نا منبر خلافت پر اعلان کیا سنونی، پوچھو میں زمین سے آسمان کے راستے آگا جانتا ہوں۔ ایک یہودی عالم بیٹھا تھا، علامہ مجلسی لکھتے ہیں، اس نے دل میں کہا علی جتنا میں بھی جانتا ہوں، امام وہ ہوتا ہے جو دلوں کی بات سنے۔ میرے امام نے فرمایا یہ کہہ رہا میں علی جتنا جانتا ہوں۔ جناب علی نے اسے سے کہا بھائی ذرا میری طرف دے، اب جو دیکھا جناب علی نے خالی ہاتھ فضا میں بلند کر کے جو پلٹایا، مٹھی بند تھی، اسی سے کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا تو مولا آپ کے ہاتھ میں انگا ہے، کھلا پہاڑی پر تھا، آپ نے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے۔ جناب علی نے ہاتھ کھول کے کہا ٹھیک کہا، میں نے اپنے علم سے اٹھایا ہے۔ وہی آگے کر کے کہا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لہذا وہی رکھ دو۔ خوش نہیں ہوئے ایسے امام محمود قدموں میں گر گیا، بنا یہ میرا علم نہیں ہے، جہاں تک تیرا علم پہنچائے بھاگت تو علی کا ہاتھ پہنچا۔ اب بلا فصل کون وارث ہو رہا ہے؟ علی ابن
حاصل علم ابھی کا، اللہ کو علم تھا. تمام علماء نے یہی کوشش کی. یہ جو من رسول ہے نا، من، یہ من جز سے بدل کر، یہ من جز جزیہ نہ رہے، بیانیہ ہو. یعنی انہوں نے کہا اس سے مراد ہی رسول ہے، علم غیب سے مراد رسول ہے. وہ تو علم غیب دیا ہی قرآن پڑھنے میں پہلے دے دیا. قرآن کے بیان میں اللہ نے علم غیب بھی رسول کو دے دیا، علم شہادہ بھی دے دیا. ذرا یہ اللہ مولانا کو جا کے میرا یہ سنائیں گا. اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا میں اکال شکل مار رہا ہوں. جناب علی علیہ السلام کی بات ہو. یہ جو من ہے نا، من پورے زمخشری نے، چوجوتی نے، کشاف نے، جلالین نے، کثیر نے، تفسیر ابن کثیر نے کوشش کیا کہ یہ من بیانیہ ہو جائے. اگر علی ہی بن گیا سب کچھ، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا تمہارا بنے گا ہی کچھ نہیں. خدا کی قسم، یہ من کیا ہے؟ جزیہ ہے. اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ بِالرَّسُولِ. اب اللہ نے اس من جزیہ کو بنا کے آگے ولایت علی کی زنجیر بنا دی، اور زنجیر بھی بارویں تک. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. یہ جو جناب علی تک یہ بات پہنچی ہے نا، کیا پہنچا؟ علم غیب. علم غیب جناب علی علیہ السلام تک جب پہنچا تو اب یہی علم غیب جناب علی سے حسن تک، حسن سے حسین تک، حسین سے امام علی زین العابدین، چلتا چلتا 12ویں تک، کیونکہ 12 ہی خلیفۃ اللہ ہے. علم غیب 12 میں ہے. ہمارے شیعہ ایمان خود شیعہ علم غیب کے قائلین ولی کے کہاں گئے؟ انہوں نے کیا ڈوبا. شکر ہے خدا کا کہ ہم حق کا اعلان کر رہے ہیں اور تائید معصومین سے کر رہے ہیں اور قرآن کے حوالے سے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں نے تفسیر مکمل کر لی، لیکن اب انشاءاللہ اس کے بعد یہی پروسیس قرآن کا کس کو دیا؟ نیک رسول، رسول کی جز بن کر جو مرتضیٰ ہو. پھر مرتضیٰ کب سے ہے؟ ابھی زمانہ نہیں بنا تھا، زمانے سے پہلے خلافت حل ہو چکی. مسئلہ خلافت اللہ نے وعدے سے پہلے حل کر دیا. اب اگر کوئی کوشش کرنے کی ہمت ہی نہ کرے، جب ان کو بنا دیا، بنا کے کیا کہا؟ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. جناب علی کو بنا کے کہا علی سے پہلے پیچھے بھی ایک نگہبان ہے، علی کے آگے بھی ایک نگہبان ہے. رسول کے آگے دیکھیں جناب علی ہے لیکن پیچھے کوئی نگہبان نہیں. اس پر رسول کے اوپر صرف اللہ نگہبان ہے. یہاں من بین یدیہ ومن خلفہ، پیچھے اور آگے سے نگہبان ہے. پھر مراد کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. رسول پہ نہیں ہے. ان کی من والی کوشش ختم. جب جناب علی ہی سے ہی آگے پیچھے رسد ہے تو 12ویں تک جا کے 12ویں کا اعلیٰ مکمل ہو گیا. یہ رسد ہی بتا رہی ہے یہ غیب کا علم صرف ایک کو نہیں، وہی علم کا وارث حسن، اسی علم کا وارث حسین، اسی علم کا وارث علی زین العابدین. اب جنہوں نے ان 12 کو چھوڑ کے اپنے 12 بنائے، وہ تو 1200 سال سے فوت ہو چکے ہیں. ہائے 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 ہائے، بہت ہو چکا ہے نہیں. میں سوری چڑھ جاؤں گا، تسی خوش رہنا. یہ جملے وہ میں کہہ رہا ہوں جنہاں صحابی بیٹھے ہیں بابا خیال کیا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا کہہ کے اب اللہ اس آمنو وعملوا الصالحات کی خبر یہاں دے رہا ہے ان 12 کو علم غیب دے کر.
اب میں ملانے لگا آمنو آمنو صالحہ لیجعلم تاکہ اللہ لوگوں کو بتا دے ان قد ابلغوا رسالات ربہم انہوں نے اپنے رب کی کل رسالتیں پہنچا دی. وہاں تو اعلان ہو گیا تھا ابھی عمل کرنے سے پہلے عمل صالحات کے لگا مل گیا. یہاں کیا کہا انہوں نے ساری رسالتیں کوئی رسالت ایسی نہیں جو پہنچا دی نہ گئی ہو. پھر لفظ کہوں بدلہ تو موقع کا آ گیا ہے. غدیر میں یہی رسول نے کہا علی کی ولایت پہنچا دو. اگر تو نے نہ پہنچائی تو اللہ کی رسالت پہنچائی ہی نہیں. اللہ نے کہا رسول تو پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا مگر علی کی ولایت اتنا وزنی ہے مجھے بھی وزن سے کہنا پڑا. میں علی کی ولایت کا وزن ہے میرے کہنے کا وزن نہیں. اور دنیا والوں جب علی کی ولایت اتنا وزنی ہے پھر نماز وزنی پڑھا کرو. انہوں نے پہنچا دی ہے. جن ویل میں ہے بتا رسالات ربہم. رسال ایک رسالہ نہیں جتنی رسالتیں ہیں انہوں نے پہنچا دی. رب اپنے رب کی رسالتیں پہنچا دی ہیں. کل میں نے بدری لفظ نہیں کہی پہنچا دی ہے. وہاں تک عمارت ہے اللہ نے احاطہ کیا اور ہر شاید جو ان کے سامنے ہے وَأَحْصَى لِكُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا. اللہ نے ہر شے کو گن گن کر ان 14 میں رکھ دیا. جہاں اللہ گننے والا ہو گنتی میں غلطی نہیں ہوتی. احسا کے کیا مانگے نہیں وہی ہم نہ کہو گننا احسا نہیں. ایک ہوتا ہے احسا ایک ہوتی ہے گنتی. گنتی اور ہے احسا الف صاد الف حمزہ احسا اور ہے. گنتی جہاں آ کے ساری جمع ہو جائے وہ احسا کہلاتا ہے. احسا گنتی کا ظرف جو گنتی کا ظرف ہے ظرف اس کو کہتے ہیں احسا. میں مثال دوں میرے پاس 100 روپے میں نے 100 روپے نکالے 100 کا نکال ڈال کے کہا ایک. اس صندوق میں ایک بھی گیا گنتی بھی گئی اور اصل نوٹ بھی گیا. 100 بھی گیا 2 بھی گئے. میں نے کہا 100 بھی گئے اصل بھی سارے گئے اور گنتی بھی گئی. اللہ نے گن گن کے ان 14 میں ہر شے رکھ دی. جب ان میں رکھ دی ہے تو ہر شے تو ان میں ہے. ان میں ہر شے ہے ان میں. اب اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. اس قادر کے مرکز کو علی اب ان کو نمونہ ایمان و عمل کیوں بنایا؟ جناب رسول خدا کے بعد قیامت تک میرا امام محمد تقی علیہ السلام محتسم باللہ کے دربار میں بیٹھے. محتسم باللہ نام سنا؟ محتسم کے دربار میں بیٹھے. ایک قاضی تھا قاضی. وہاں ان کا جو قاضی تھا ایک چور لایا گیا اس پر مقدمہ شروع ہوا تو چور نے چوری ثابت ہو گئی تو انہوں نے محتسب نے اس قاضی سے پوچھا قاضی صاحب ابن ابی داؤد اس کا نام ہے ابن ابی داؤد قاضی
ابن ابی داؤد جو چوری کرے اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. اس آیت پڑھی سارے کو سارے کا تو فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. قرآن کے وقت میں مرکز بتایا. اس نے آیت پڑھی جو چور مرد ہو عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹو. اس نے کہا ٹھیک ہے کہ دلیل ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹو. اب بتاؤ ہاتھ کہاں سے کاٹو؟ محتسب نے کہا کہاں سے کاٹو؟ اس نے پھر آیت پڑھی وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. جب تم مسح کرتے ہو نا تو یہاں کرتے ہو نا مسح یہ تیمم والا تیمم ایسے جہاں سے کرتے ہیں نا آپ سارے نہیں کرتے. اس نے کہا یہاں سے کلائی کاٹ دو. کلائی یہ ہاتھ ہے. قاضی نے کہا ابن ابی داؤد نے کہ یہاں سے ہاتھ کاٹ. جب کہا نا ہاتھ کاٹو علماء بیٹھے ہوئے تو انہیں آیت پڑھی فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. دھوؤ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک. انہوں نے کہا کوہنیوں تک ہاتھ ہے کوہنی سے کاٹو. جب دو فتوے ایک ہی بات کے آئے نا محتسب پریشان ہو گئے. پریشان ہو کے میرے امام تقی علیہ السلام کے متوجہ ہوا. مولا آپ فرمائے اس میں کیا حکم ہے؟ فرمایا تو خوش ہو گیا ان کی باتیں سن کے اور ہمیں کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا آپ کو رسول کی رسالت کا واسطہ. اور جب یہ کہنا تھا تو میرے امام نے فرمایا ان دونوں نے غلط کہا. پھر سمجھ نہیں آئی قرآن پڑھ کے بھی غلط ہے. وہ قرآن پڑھتے ہی فیصلے غلط ہیں. پھر آل محمد کا ہونا واجب ہے یا نہیں؟ تو قاضی تیرا یہ بھی غلط ہے. جو کوہنیوں سے کہہ رہے تھے یہ بھی غلط ہے. کیونکہ نماز کے وقت 7 اعضاء زمین پر رکھے جاتے ہیں. پیشانی، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھے. یہ جو ہاتھ ہتھیلیاں ہیں نا یہ ہیں 7 اعضاء مساجد اللہ. مساجد اللہ پر کبھی بھی حد جاری ہی نہیں. جب جاری نہیں ہوتی نا سرکار نے فرمایا اگر ہاتھ یہاں سے کاٹیں گے تو ہتھیلی گے تو وہ ختم ہو جائے گی. مساجد تو ختم ہو گیا. یہاں سے کاٹیں گے ہاتھ ختم ہو گیا. اس نے کہا مولا مساجد پر حد جاری نہیں ہوتی. پھر کیا کاٹے؟ فرمایا انگلیاں کاٹ. کیونکہ انگلیاں کٹ جائیں مساجد تو رہیں گے. اس وقت لوگوں نے کہا حق یہی ہے. اللہ کرے حق آئے. بس یہ ہمارے انجام اعظم ہے. کل کے حوالے سے میں آج دوسرا مضمون یہ پڑھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. 18 سال کے سن میں سیدہ کے سر کے بال سفید ہو ماشاءاللہ. سیدہ سے قبول فرمائے. بیویاں ہمارا مسائل سننے نہیں آتا دیکھنے آتی ہمارے غریب کو روتا کم. اجرکم اللہ. 18 سال کے سن میں بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے. مستند روایت بتاؤں بی بی اتنا زخمی تھی کہ گھر میں عصا لے کے چلے. اللہ جانے کیسے ہوئی. ایک جملہ بتا دوں گا میں کہ بی بی نے کیا کہا جب رو کے آتی نا بابا کو بابا کی قبر مبارک پر آگے ہاتھ رکھ کے کہتی جس ہاتھ پر کن فج نے وار کیا میں اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتا. قبول فرمایا. 18 سال کے سن میں سر کے بال سفید اور عصا لے کے چلتی تھی گھر میں. جو ہی علی علیہ السلام آتے وہیں بیٹھ جاتی تاکہ علی علیہ السلام علی پہلے سے پریشان ہے. ایک دن جناب علی آئی کیا دیکھا بی بی زیادہ رو رہی. زبان فارسی نے آپ کی بات بتائی ہے تبھی سے میں رو رہی ہوں. جناب علی نے رو کے پوچھا کیا بتایا ہے؟ بی بی نے کہا یہ کہ مدینے کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. آگے بات سے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. جب جناب علی نے سنا چیخ نکل گئی. آگے تو نہیں بتایا. جناب زہرا نے کہا مولا آگے کیا ہے؟ فرمایا میں سلام کرتا ہوں. وہ جواب نہیں دیتا.
جناب سیدہ نے وصیتیں شروع کی، علی آقا جنہوں نے میرے پہلو دکھائے ہیں انہیں جنازے میں شریک نہ آدھی رات کو میرا جسد اٹھا لو مولا کوئی غیر محرم نہ اندھیرے میں لے جانا چراغ نہ ہو کبھی کبھی زینب و کلثوم کو میری قبر پہ ضرور لے پہلی بات ایسی ہے جس میں آپ ہمیشہ روتے ہیں بیوی نے رو کے کہا علی آقا میں نے ایک ہاتھ سے 2 چولے بنائے میرا دوسرا ہاتھ کام نہیں کرتا میرے بعد آپ شادی کریں گے عمر بڑی عباس آئے گا نام میں رکھے جا رہی جب عباس آ جائیں گے ہی چولے پہنا کے کہنا ماں زہرا سلام کہنا حضرت اللہ کہتی تھی زینب و کلثوم کے پردوں کی حفاظت کر وصیت ختم ہوئی جسد اٹھانا رات کے اندھیرے میں جناب علی نے دیکھا کہ آگے جناب علی نے اٹھائے پیچھے جناب حسنین نے ہاتھ کیے ہوئے اللہ اکبر جناب علی نے کہا حسن جسد کے نیچے کون ہے حسن نے رو کے کہا بابا بہن زینب میرے امام نے کہا پہلے چھوڑا تب حسن چھوڑا ہے میرے آقا نے کہا بابا کیوں بھیجا علی کی چیخیں نکل گئی حسن میں گوارا نہیں کرتا میری زینب کو کوئی دیکھ